أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العلي العظيم. معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ اعراف کا درس چل رہا ہے. اس آیت میں کفار کا اللہ تعالیٰ کے احکام اور وحی اور نبوت کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کو نجات نہیں ہوگی، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی کہ اہل ایمان کو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور وہ جنت والے ہوں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، انبیاء کی بات ماننے سے، انبیاء پر ایمان لانے سے اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار اور تکبر اور ہٹ درمی کا جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں اس کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے اعمال بھی آسمان کی طرف، قبولیت کے درجے کی طرف نہیں جائیں گے اور ان کی روح بھی اوپر کے عالم میں نہیں جائے گی. مومن کی روح علیین میں جاتی ہے، کافروں کی روح سجین میں جاتی ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علیین اوپر کے عالم میں ٹھکانہ ہے اور سجین پست ٹھکانہ ہے، نیچے کوئی قید خانہ ہے، جہنم کا قید خانہ. تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال کے لیے نہ ان کی روح کے لیے. عذاب قبر وغیرہ کے متعلق جو احادیث ہیں، برزخی مناظر کے متعلق جو احادیث ہیں، ان میں اس کی وضاحت ہے کہ ان کی روح کو اوپر سے پٹخ دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. تو فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. سوئی تو ایک چھوٹی چیز ہے اور اس کا ناکا اور سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، جبکہ اونٹ ایک بڑی جسامت والی چیز ہے. تو سوئی کے ناکے سے جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ عربوں کے محاورے کے مطابق عربی میں کسی ناممکن چیز کو بتاتے تھے کہ یہ چیز ناممکن ہے تو اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. تو جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح اس کام کا ہونا بھی ناممکن ہے. تو غرض ہے کہ ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور
اسی طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی میں بچھونا ہوگا اور جہنم ہی میں اوڑھنا ہوگا، ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ جہنم میں ہوگا، اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ، ہر طرف سے آگ نے ان کو ڈھانپا ہوگا، آگ ان پہ چھائی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو ہم کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالتے۔ نیک اعمال، شریعت کے احکام جن کی پابندی کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ احکام ہم نے انسانوں کی قوت، طاقت، وسعت کے لحاظ سے ان پر عائد کیے ہیں۔ یہ کوئی مشکل احکام نہیں ہے، یہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کسی حالت میں، کسی وقت میں کسی حکم پر عمل مشکل ہو جائے، بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر مزید اس میں شریعت چھوٹ دیتی ہے، مزید آسانی اور تخفیف دیتی ہے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ احکام اور مطالبات انسان کی وسعت اور قدرت اور طاقت کے مطابق انسانوں پہ عائد کیے گئے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی نفس کو، کسی جان کو ہم اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں اٹھواتے، اس کو مکلف نہیں کرتے، اس پہ احکام کی ذمہ داری نہیں لاگو کرتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ایمان اور عمل صالح والے جنتی ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق شرعی احکام پر عمل کیا، جہاں تک ان کا بس چلتا تھا، ان کی وسعت طاقت تھی، انہوں نے عمل کیا، تو یہ جنت والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال ڈالیں گے، خرج کر نکال دیں گے ان کے سینوں سے جو آپس میں کینہ کپٹ ہوگا، آپس میں جو عداوت اور دنیا میں دشمنی، ایک دوسرے سے نفرت، ناگواری پیش آ جاتی ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے سینوں کو صاف کر دیں گے، ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے۔ آگے 14 پارے میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے سینے صاف کر دیے جائیں گے، دلوں میں ایک دوسرے سے جو بخل، بغض، عداوت، دشمنی، ناراضگی ہے وہ سب نکال دی جائے گی، تو صاف دلوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور وہاں بھائی بن کے رہیں گے، کیونکہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں یہ جو انسانی فطرت کی کمزوریاں ہیں، ظاہری نجاستیں یا دل اور روح کی نجاستیں یا کمزوریاں یا عیوب، یہ چیزیں وہاں چل سکیں، وہ سلامتی والی جگہ ہے، تو وہاں داخلے سے پہلے اہل جنت میں باہم دنیا میں اگر کوئی ناراضگی رہی ہوگی تو وہ دور کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ میرے اور معاویہ کے درمیان جو آپس میں بدمزگیاں ہوئی ہیں وہ بھی اس آیت میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں گروہوں کو، دونوں فریقوں کو، حضرت علی کے ساتھ بھی صحابہ کی بڑی جماعت تھی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ کی بڑی جماعت تھی، تو دنیا میں ان میں لڑائی جھگڑوں کی بھی نوبت آئی، تلواریں بھی چلی، خون بھی بہا، تو ہیں دونوں اہل جنت، دونوں جنتی گروہ ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ایک صحابی حضور کا وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، تو فرمایا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے باہم جو بدمزگیاں ہوئی ہیں، ناراضگیاں ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے۔ اور دنیا میں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
اللہ رسول کے احکام پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی مختلف مسائل کی وجہ سے آپس میں ان میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں اور خفگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، کسی رشتے کے تنازع پہ، جائیداد کے تنازع پہ، اور آپس میں تعلقات میں اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے، اور پھر اسی ناراضگی کی حالت میں اور اسی جدائی کی حالت میں دونوں فریق دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ہوتے اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک صالح لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں چونکہ کوئی کینہ کپٹ اور دل میں ایک دوسرے کے ساتھ ناگواری، ناراضگی، دشمنی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور سینوں کو آئینے کی طرح ایک دوسرے سے صاف کر دیں گے۔ بڑی بشارت ہے اس میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور کھرچ ڈالیں گے، نکال دیں گے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے، یعنی اہل جنت کے سینوں سے، من غلٍ جو کھوٹ، کینہ اور ایک دوسرے کے لیے میل غبار ہوگا وہ سب کھرچ ڈالیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اور اس جنت میں وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے نیچے سے، ان کے رہائش گاہوں کے نیچوں سے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اس جنت میں پہنچ کر یہ اہل جنت اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کریں گے، کیونکہ جنت آخری منزل ہے نا۔ اب امتحان کے سارے مراحل پورے ہو چکے ہیں، ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں۔ عالم ارواح میں ہم تھے تب بھی ہم راستے میں تھے، ماں کے رحم میں آئے تب بھی ہم سفر کے ایک مرحلے سے گزر رہے تھے۔ دنیا کی پیٹ میں آئے اور زمین کی سطح پر ہم آئے، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی ہم سفر کا ایک مرحلہ طے کر رہے ہیں۔ قبر میں جائیں گے، قبر کے پیٹ میں جائیں گے، وہ بھی سفر کا ایک مرحلہ ہوگا۔ حشر کا لمبا چوڑا دن، جس کے بہت ہولناک خوفناک مراحل ہوں گے، سخت منازل ہوں گی، قبر کی بھی سخت منازل ہیں، حشر کی بھی، یہ سب منازل ایک ایک انسان نے طے کرنی ہے۔ ان منازل کے دوران کیسے ایک انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائے؟ مسافر تو اپنے سفر پہ توجہ رکھتا ہے، تو ہمیں کسی وقت بھی مطمئن ہونا، بے فکر ہونا نہیں چاہیے۔ دنیا میں ہوں ہم اور دنیا کی زندگی سے گزر رہے ہیں، ہمارا سفر جاری ہے۔ اس کے بعد بڑے مراحل ہیں، قبر کے لمبے چوڑے مراحل ہیں۔ دیکھیں جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے یا حضور علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے یا آج سے 1000 سال یا 500 سال پہلے فوت ہوئے، تو دنیا میں تو انہوں نے 100، 60، 80، 150 سال کی عمر گزاری ہوگی، لیکن قبروں میں اب ان کے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ان کا قبر کا مرحلہ ہی ابھی پورا نہیں ہوا، اور آئندہ پتہ نہیں قیامت تک کتنا مزید وقت قبروں میں، برزخ میں، علیین میں یا سجین میں گزارنا ہے۔ تو ان مراحل میں سے بھی تو ہر انسان گزر رہا ہے اور گزرنا ہے، جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے بھی گزرنا ہے۔ یہ لمبے چوڑے مراحل ہمیں درپیش ہیں، اور اس دنیا کے بعد یہ جو قبر اور آخرت کے مراحل آنے والے ہیں، دنیا کا سفر اور دنیا کا دورانیہ تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ قبر کی زندگی اتنی لمبی ہے، اور وہاں پر تو پھر اعمال کا موقع نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا اسی کو بھگتنا ہوگا۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کی یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت ہی فیصلہ کن زندگی ہے۔ اس زندگی کی وجہ سے ہمارے قبر کی سینکڑوں ہزاروں سال کی زندگی، آخرت کے لمبے چوڑے مراحل، وہ سکھی اور راحت والے ہو جائیں گے یا دکھی اور آفت والے ہو جائیں گے، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ شریعتوں اور اللہ کے احکام کی تعلیم یہی ہے کہ اس میں ہمیں راستہ بتا دیا گیا ہے کہ قبر اور آخرت کی زندگی کیسے سکھ والی، اطمینان اور راحت والی بن سکتی ہے، اور کس طرح وہ دکھ اور آفتوں سے بدل جاتی ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔
تو یہ دیکھیں اہل جنت جب ان سب مراحل سے گزر جائیں گے، پورے صراط سے بھی گزر جائیں گے، قبر سے بھی گزر گئے، اور حساب کتاب کے لمبے چوڑے مراحل سے گزر گئے، اور اعمال تلنے کے مرحلے سے گزر گئے، فرشتوں کی پوچھ گچھ کے مرحلے سے گزر گئے، اب جنت میں پہنچ گئے، تو اب سکھ کا سانس لیں گے۔ سکھ کا سانس تو آدمی جنت میں ہی جا کے لے سکتا ہے۔ جنت کو ہر مسلمان کو ہدف اور ٹارگٹ بنانا ہے، وہاں جا کے ہم نے کمر کھولنی ہے اپنے سفر کو، اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں۔ خصوصاً یہ دنیا کی زندگی تو بہت اہم سفر ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم نے بہت قیمتی بنانا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ تو اب دیکھیں جنت میں پہنچ کر پھر انسان یہ کہے گا، مومن انسان یہ کہے گا، جنت والے یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی، اس جنت تک پہنچایا، اس جنت کا راستہ ہمیں دکھایا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہاں ایک لفظ پہ آپ غور کریں کہ جنت میں پہنچنے کو بھی ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جنت میں جانا، جنت میں داخل ہونا، اس کو بھی اللہ کی ہدایت قرار دیا۔ تو گویا کہ ہدایت دنیا میں دین پر چلنا، یہ جس طرح ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مومن کو عطا ہوتی ہے، تو قبر کے اور آخرت کے مراحل سے گزار کے جنت کے راستے پر ڈالنا، جنت کی طرف رہنمائی کرنا، جنت کو آسان بنانا، پھر جنت میں داخل کرنا، اس کو بھی ہدایت کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی۔ جس کو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے نہ ملی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا کہ ہدایت کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہی نہیں، قبر اور آخرت کے مراحل سے جنت میں داخلے تک کے سب مراحل سے، جو کامیابی کے جتنے مراحل انسان طے کرتا جائے گا نا، حتیٰ کہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کے دروازوں سے داخل ہو جائے گا، تو ان سب مراحل پر بھی یہ جو نجات کے مراحل ہیں، کامیابی کے مراحل ہیں، یہ بھی ہدایت ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت مومن بندوں کو عطا ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے عقل یا اپنی ذہانت یہاں کارآمد نہیں ہوگی، اور یہ بھی آخرت کی ہدایت ہوگی، اور یہ ہدایت مومنین کو عطا ہوگی جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں۔ جو مومن نہ ہوں وہ اگر بڑی وہاں فنکاری دکھائیں، چالاکی دکھائیں، مکاری دکھائیں، اپنی عقل اور سمجھداری دکھائیں، تو وہ چیز وہاں کارآمد نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو آدمی کرپشن کر کے، سفارش کر کے، دھوس دھاندلی کر کے، مکر و فریب کر کے، بلیک میلنگ کر کے، اپنا زور اور زر دکھا کے کئی دفعہ کامیابی کے مراحل تک پہنچ جاتا ہے، اونچے عہدوں تک پہنچ جاتا ہے، منصب تک پہنچ جاتا ہے، اور ملی بھگت کر کے، گٹھ جوڑ کر کے کوئی وزارت حاصل کر لیتا ہے، کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے، جو اس کا حق نہیں تھا، میرٹ پہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن اپنی ذہانت سے، شرارت سے، اپنے مکر و فریب سے، مال کی چمک دمک سے، زن زر زمین سے اس نے وہ چیز حاصل کر لی۔ تو آخرت میں یہ نہیں ہوگا، وہاں جنت تک کے جو روٹ، نقشے اور راستے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کرتے ہیں۔ تو بہت اہم لفظ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس جگہ کی، یہ جس جنت میں آج ہم پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ کی توفیق اور کرم نوازی اور فضل سے ہوا ہے، ہمارا اس میں کمال نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس حوالے سے شروع صدیوں میں جو بعض فرقے تھے، معتزلہ وغیرہ اور فرقے، ان سے اہل سنت کا اختلاف رہا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نجات جو ہوگی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اہل سنت کہتے ہیں نجات اور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، نجات بھی اس کا ایک سبب ہے، لیکن نجات سے زیادہ اہم، یعنی اعمال بھی اس کا سبب ہے، انسانی اعمال، لیکن بڑا سبب اس کا اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے یہ بجلی کا بلب ہے یا پنکھا ہے نا، اس کے آن ہونے کا ایک ذریعہ تو یہ بٹن ہے جو بورڈ میں بٹن لگا ہوا ہے،
یہ اس کا ایک قریبی سبب ہے۔ یہ بٹن آن کرتے ہیں تو پنکھا چل جاتا ہے، لائٹ آن ہو جاتی ہے، مشین چل جاتی ہے، لیکن اس بٹن کے پیچھے ایک مین سوئچ ہے، اس سے پیچھے ایک اور جو ہے پاور ہاؤس ہے، تو وہ اس سے بھی بڑے سبب ہیں۔ اب اگر مین سوئچ سے بجلی بند ہو جائے تو یہ بٹن کچھ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت مین سوئچ کی طرح ہے، یہ پورے گھر میں ایک ہی ہوتا ہے، اور جگہ جگہ جو بٹن لگے ہوئے ہیں یہ اس کے بعد کے درجے ہیں۔ تو اعمال کی مثال ایسی ہے، اللہ کا فضل مرتب نہ ہو تو یہ ہمارے اعمال میں ایسے کھوٹ نکل آئیں گے۔ دیکھیں انبیاء تک اپنے اعمال کے حوالے سے خدشہ کر رہے ہوں گے، نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے سفارش کے لیے ان کو کہا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں تو اپنا فلاں عمل یاد آ گیا، آج تو ہمیں ہمت نہیں ہو رہی اللہ کے سامنے جانے کی۔ تو اس بڑی سرکار کے بڑے دربار کے جو شاہی آداب ہیں وہ کہاں انسان بجا لا سکتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی ہے کہ ہمارے کھوٹے سکے قبول کر لیتے ہیں، ہمیں نجات عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان رحمت ہے، اسی رحمت سے بخشش ہوگی۔ یہ مؤثر ترین چیز رحمت ہوگی، لیکن رحمت انہی پر ہوگی جن کے پاس اعمال ہوں گے، کم از کم ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر تو رحمت کا دروازہ بند ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کسی رحمت کے امیدوار ہو نہ ہو۔ ایمان کے بغیر رحمت نہیں ہوگی۔ ایمان کے بعد دوسرا سبب رحمت کا اعمال ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے پاس ایمان ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن ہمیں پتہ نہیں کس پہ رحمت ہوگی۔ بدعملی کے باوجود، اعمال نہ ہونے کے باوجود اللہ کی شان کریمی، بے نیاز بادشاہ کی رحمت ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں تو قانون پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے رحمت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، لیکن جب قانون پہ چلیں گے، اعمال ہوں گے، تو اعمال پہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اعمال والوں کے اعمال اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اعمال والوں کے اعمال جو شریعت کے طریقے پر اعمال ہوں وہ اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تو قانون پہ چلنے میں رسک نہیں ہے۔ دیکھیں قانون پہ چلنے میں، یعنی شریعت کے احکام پہ چلنے میں رسک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ جگہ جگہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو تو ہم ضرور ان پہ رحمت کریں گے، ان کو نجات دے دیں گے۔ باقی ایمان ہو اور اعمال نہ ہو یہ ایک رسکی کام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جی اللہ بخش سی، اور الٹے سیدھے کاموں سے باز بھی نہیں آتے، دھڑلے سے یہ کہتے ہیں، یہ نادانی ہے، بیوقوفی ہے، یہ رسک لینے والی بات ہے۔ کیونکہ اعمال نہ ہونے کی صورت میں جس طرح اللہ کے بخشش کا امکان ہے تو پکڑ کا بھی تو امکان ہے نا، دونوں چیزوں کا برابر امکان ہے، کیونکہ اس کے جو اعمال ہے، اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ اس کی سزا وہ بھگت لے اور اس کے بعد پھر اس کی بخشش ہو۔ تو یہ کیا گارنٹی اور ضمانت ہے کسی بھی انسان اور مسلمان کے پاس کہ اعمال نہ ہونے کے باوجود ان پہ رحمت ہی ہو جائے گی؟ رحمت نہ ہو، قہر ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ قانون کا تقاضا تو قہر اور سزا کا ہی ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا بجلی کی تاروں سے آدمی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چھیڑ چھاڑ کرنا نا، یہ بجلی کی ننگی تاروں کے ساتھ انگل بازی کرنے والی بات ہے، یہ بڑی رسکی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اعمال کریں پھر بھی ڈرتے رہیں، اور جہاں تک اعمال ہو سکے کرتے رہیں، فرض واجب احکام تو ضرور پورے کرتے رہیں۔ اور انسان کیونکہ کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، تو اعمال میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، کوتاہی ہو گئی پھر بھی مایوس نہ ہو، توبہ کر لیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، بعض بزرگوں کا قول ہے کہ گناہ ہو جائے یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی بشر معصوم نہیں ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ پہ اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، بے فکر ہو جانا، یہ تو انسانیت نہیں ہے نا، یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ طرز عمل ایک مسلمان مرد عورت کو اپنانا چاہیے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، فرض واجب احکام پورے کرے، خواہ نماز روزے کے متعلق ہوں، عبادات کے متعلق ہوں، یا معاملات لین دین رہن سہن کے متعلق ہوں، یا اخلاقیات اور برتاؤ کے متعلق ہوں، اپنے رویے کو، مزاج کو، اخلاق کو، عادات کو ٹھیک کرے۔ بد اخلاقیوں کے ساتھ لوگ ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں،
بعض نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں لیکن مرچوں کی طرح کڑوے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ متھا مارتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ برے اخلاق کے بارے میں حدیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ آدمی اخلاق سے، تمیز سے، نرمی سے برتاؤ کرے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ بد اخلاقی کی بڑی نحوستیں ہوتی ہیں۔ بد اخلاقوں کے تو اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سے اعمال، بہت سے نماز روزے ان کے بد اخلاقی کے بینڈ چڑھ کے اگلوں کو مل جائے گا۔ دوسروں کو اذیت دی ہوگی، کسی کی بےعزتی کر دی، کسی کو گالی دی، اور کسی کو جو ہے تھپڑ مارا، کسی کو اور طرح ذلیل کیا۔ جو بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، کئی دفعہ غریبوں کو اس طرح اذیتیں دیتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبادات میں بھی، اپنے اخلاق، عادات، مزاج اور رویے اور طرز عمل میں بھی ہم انسانیت کے دائرے میں رہیں، اچھے اخلاق کے دائرے میں رہیں۔ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نیک بندوں کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ چیز ہم کرتے رہیں، اور اس میں جہاں جہاں کوتاہی ہوتی رہے اس کو اپنا جرم سمجھیں، کوتاہی اور قصور سمجھیں، اللہ سے رجوع کریں، اس کو لائف سٹائل نہ بنائیں۔ بد اخلاقوں نے بد اخلاقی کو لائف سٹائل بنایا ہوتا ہے، متکبرین نے تکبر کو لائف سٹائل بنایا ہوتا ہے، حاسد نے حسد بغض کو لائف سٹائل بنایا ہوتا ہے، کینہ پرور نے کینے کو اپنا لائف سٹائل بنایا ہوتا ہے۔ اسی میں جی رہا ہے، اسی پہ خوش ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان اتنی جہالت کیوں کرتا ہے، اتنی غفلت میں کیوں پڑتا ہے؟ آیا تکبر لائف سٹائل بنانے والی چیز ہے؟ منافقت لائف سٹائل بنانے والی چیز ہے؟ بد اخلاقی، بدتمیزی، بد مزاجی، تو تڑاخ کے بات کرنا، اگلے کی ماں بہن ایک کر دینا، یاد دلانا، یہ کوئی مسلمانی والی چیز ہے؟ اس کو لائف سٹائل بنائیں گے؟ یہ مزاج اگر گھر سے آپ کو مل گیا ہے، ماحول سے کسی کو مل گیا ہے تو چینج کریں نا۔ بیماری کی بھی تو آخر آدمی علاج کرتا ہے، شوگر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، نمونیا ہوتا ہے، یرقان ہوتا ہے، ٹی بی ہوتا ہے، فلاں بیماری ہوتی ہے، تو کیا اسی بیماری کو لے کے لائف سٹائل بناتے ہیں کہ بس اسی بیماری کے ساتھ جینا ہے؟ جہاں تک جس کا بس چلتا ہے بیماری کا علاج کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ علاج میں تاثیر ڈال دیتا ہے، شفا ہو جاتی ہے، شفا نہیں بھی ہوتی پھر بھی علاج کرتا رہتا ہے، تھک ہار کے بیٹھ تو نہیں جاتا۔ تو یہ روح کی بیماریاں ہیں، تکبر، منافقت اور بدتمیزی اور کینہ کپٹ، حسد اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، خواہش پرستی، غفلت، دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت، ہوس، لالچ، ہرس، یہ بھائیوں روح کے لیے کینسر اور ٹی وی سے اور بلڈ پریشر سے اور یرقان سے بڑی بیماریاں ہیں۔ ایسے کینسر والے روح کو اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے؟ کینسر والے جسم کو تو قبر تک لے کے جانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ قبر میں جسم نے کیڑوں کا غذائی بننا ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ کینسر زدہ جسم قبر میں لے کے جائیں۔ تو کینسر زدہ روح کیوں آخرت میں لے کے جاؤ؟ روح نے تو ختم بھی نہیں ہونا، اس نے تو اتنے لمبے سفر طے کرنے قبر میں آخرت میں، تو یہ کینسر زدہ روح، یہ بیمار روح وہ سفر کیسے طے کرے گی؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے روح کی بیماریوں سے علاج حاصل کرنا ہے۔ حضور اسپیشلسٹ ہیں روح کی بیماریوں کی بھی، ہمارا دین پورا نصاب دیتا ہے۔ روح کو کینسر ہو جائے، تکبر روح کے لیے کینسر ہے، منافقت کینسر ہے، حسد، بغض، کینہ، عداوت کینسر ہے، بد اخلاقی زبان کا کینسر ہے، بدتمیزی زبان کا کینسر ہے، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، یہ ساری چیزیں بری چیزیں ہیں نا۔ کوئی دل کی بیماری ہے، کوئی روح کی ہے، کوئی زبان کی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کی ہے۔ تو ان بیماریوں سے اپنے اعضاء کو، اندرونی بیرونی اعضاء کو، ظاہر باطن کو، صورت سیرت کو، روح کو، دل کو، زبان کو پاک کرنا ہے۔ پھر بھی کوتاہی ہوتی رہے تو توبہ کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے تب ہی تو توبہ کریں گے نا۔ جن لوگوں نے ان امراض کو، بیمار روح کو لائف سٹائل بنا لیا اور بیمار روح کے ساتھ ہی زندگی گزارنے پہ اصرار کر رہے ہیں، ان سے کوئی ذرا بات کرے تو کہتے ہیں یہ مولوی ہمیں سمجھانے آ گیا، ایسے تکبر کی بات کرتے ہیں، پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ پھر تو اصلاح نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ایک لمبے سفر پہ ہیں اور اعمال صالحہ سبب ہے اللہ کی رحمت ہونے کا، تو قانون کے تقاضے پورے کریں۔
گناہوں کو، بدعملیوں کو، روح کے گناہوں، تکبر، حسد، منافقت، یہ روح کے گناہ ہیں، اور نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حرام کھانا، یہ جسم کے گناہ ہیں۔ تو روح کے گناہ ہوں یا جسم کے گناہ ہوں۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آج مسلمانوں میں یہ چیز بھی بہت ہے کہ دینداری کو ظاہری اعمال صحیح کرنے تک محدود کر لیا، کہ نماز روزہ صحیح ہو گیا، ذکر تلاوت کی توفیق ہو گئی، چاش اوابین اشراق اور تہجد پڑھنے لگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنید بغدادی کے لیول تک پہنچ گئے، بس اب کل سے شاید ہماری پر وہی بھی آنا شروع ہو جائے گی، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جبکہ روح کے اندر 10 قسم کے ناسور بھرے ہوتے ہیں، اندر تکبر بھی بھرا ہوا ہے، حسد بھی بھری ہوئی ہے، منافقت بھی بھری ہوئی ہے، فلاں فلاں مرض بھی بھرا ہوا ہے، اور عمر 60-70 سال ہو گئی، لیکن کبھی تکبر کو بیماری نہیں سمجھا، کبھی منافقت کو بیماری نہیں سمجھا، کبھی حسد کو بیماری اور مرض ہی نہیں سمجھا، تو ظاہراً تو نماز کی پابند ہو گئے، جماعت کے ساتھ بھی وقت لگ رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، اوراد اشغال بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے گھر میں یا محلے میں وہ بڑی لیڈر بن گیا یا بن گئی، سب اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ولیانی بھی بن گئی یا ولی بھی بن گیا ظاہراً، لیکن اندر وہ گن بھرا ہوا ہے تکبر کا۔ تو دوستو یہ بڑے مغالطے کی بات ہے، یہ ہم بڑے دھوکے میں ہیں۔ دینداری مکمل نہیں ہوگی جب تک روح کے جو کبیرہ، یہ روح کے کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، تکبر، حسد، منافقت، شہوت پرستی، دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت، حرص، لالچ، یہ روح کے کبیرہ گناہ ہے، کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے توبہ کرنی پڑے گی، اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ میرے اندر تکبر تو نہیں، حسد، بغض، عداوت، منافقت تو نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں نا، پھر ہم احمقوں کی جنت سے نکل آئیں، پھر ظاہری دینداری کی وجہ سے اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھنے کے مغالطے سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ ہم آدھے دیندار ہیں، پورے نہیں ہیں۔ ذکر، اوابین، اشراق، چاش، نماز، روزہ، ساری چیزیں کرنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود بھی ہم آدھے دیندار ہیں۔ اگر اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اندر منافقت بھری ہوئی ہے، اندر حسد کا داعیہ ہے، دوسروں کو ہمارے
تو اعمال جو ہیں یہ قریبی سبب ہے نجات کا اور اللہ کی رحمت ہونے کا۔ اعمال کے قواعد ہمیں پورے رکھنے چاہیے، پھر ہم مطمئن ہوں گے، کوئی رزق لینے والے نہیں ہوں گے۔ اعمال نہیں کیے ہوں گے پھر رزق کی بات ہے، اللہ چاہے تو بخش دیں، چاہے تو عذاب دیں، اور قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ گناہوں کی سزا آدمی بھگت لے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں آپ اہل جنت یہ فرما رہے ہیں اب آخری ٹھکانے میں جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو اب سکھ کا سانس لینے کا موقع ہے، اب منزل پہ پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اہل جنت کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی نے ہمیں اس جگہ کی، اس راستے کی، اس منزل کی رہنمائی کی، یہاں ہمیں پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتے، اللہ ہمیں گائیڈ لائن نہ دیتے قبر کے آخرت کے مراحل منازل میں، پل صراط میں، اعمال تلنے کی جگہوں پر فلاں فلاں مرحلے میں، تو ہم کبھی اس جنت کو نہ پہنچ سکتے۔ وما كنا لنهتدي، ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اس جنت کی، لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ تو یہ فرمایا لقد جاءت رسلنا بالحق، جنت کا یہ منظر بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں کہ دیکھو جنت میں یہ ٹارگٹ ہے تمہارا، جنت میں جا کے تم نے شکر کرنا ہے، وہاں جا کے ہی تم نے آخری کامیابی تک پہنچنا ہے۔ تو اب اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ ہمارے رسول حق لے کے آئے، بلکہ یہ اہل جنت کلام کر رہے ہیں کہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ البتہ تحقیق ہمارے رب کے رسول حق اور سچ لے کے ہمارے پاس آئے تھے، اور ہم نے اس کو مانا تھا، اس کو مانا تھا، تو آج اس کا نتیجہ ہمیں یہ مل گیا، پھل ہمیں مل گیا کہ آج اس کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے۔ نبیوں کے پیچھے چلنے میں، آسمانی شریعتوں کی ماننے میں، دین اسلام کے احکام کو ماننے میں آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب اہل جنت آپس میں یہ مکالمہ اور یہ بات چیت اور ڈسکس کر رہے ہوں گے، ڈسکشن کر رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم پہنچ گئے جی، بڑا لمبا سفر تھا، کہاں ماں کے عالم ارواح میں، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں، پھر قبر میں، پھر آخرت میں، ہزاروں سال بعد یہ جنت میں پہنچنا نصیب ہوا ہوگا نا، تو اس پر یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے، یہ اطمینان بری گفتگو، خوشی بری گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو ان کی اس گفتگو کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کو مبارکبادی دی جائے گی، اور ان کو وہاں اہلاً و سہلاً کہا جائے گا، اور آواز آئے گی، شاید فرشتے آواز دے رہے ہوں گے، وَنُودُوا، اور ان کو پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، کہ یہ جنت اب تمہاری ہے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، کہ اس جنت کو اللہ نے تمہارے لیے وراثت بنا لی ہے، تمہاری جائیداد پراپرٹی ہے، یہ تمہاری میراث ہے، اب تم نے یہی رہنا سہنا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اسی جنت میں اب تم نے رہنا ہے، اللہ نے وراثت میں تمہیں دے دی ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں اعمال کو بھی سبب بتایا، انہوں نے خود اہل جنت نے اللہ کی رحمت اور ہدایت کو سبب بتایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز اکرام کو اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اعمال کو اس کا سبب بتائیں گے۔ تو دونوں سبب ہیں جنت میں داخلے کے لیے، اعمال قریبی سبب ہیں، اور اللہ کی رحمت اور بخشش یہ اس سے اوپر والا سبب ہے۔ اب آگے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ یہاں پر پیش ہو رہا ہے، اس کی منظر کشی ہے۔ یہ مکالمہ جنت والوں کا جہنم والوں سے ہے، پھر جہنم والوں کا جنت والوں سے ہے، پھر آراف والوں کا جہنم والوں سے ہے۔ تین ڈائلاگ کے مناظر یہاں پیش کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے اس میں بحث کیے کہ جنت اور جہنم میں کوئی لنک ہوگا، لنک رابطہ کرنے کا کوئی لنک وہاں پر ہوگا۔ ہم سے پہلے زمانے میں تو لنک کی شکل یہی ہو سکتی تھی کہ کوئی خط بھیج دیا، کوئی دور سے آواز لگا دی، دور سے منظر دکھا دیا، اس لیے مفسرین نے اس طرح کی چیزیں لکھی۔ ہمارے زمانے میں تو یہ چیز سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا کہ جنت جہنم میں خواہ کتنے بھی فاصلے ہوں،
لیکن وہاں اس قسم کا لنک ہوگا جیسے دنیا میں انٹرنیٹ کی شکل میں ایک لنک ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر آپ لوگ مجھ سے فاصلے پر ہیں، آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے، اور دنیا کے ایک کونے میں آدمی بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے کے آدمی سے بات کر سکتا ہے، آڈیو کال، آڈیو گفتگو بھی کر سکتا ہے، ویڈیو کال بھی کر سکتا ہے، ویڈیو کانفرنس بھی کر سکتا ہے کہ 3 4 5 7 بندے مختلف جگہوں میں، 10 20 بندے مختلف جگہوں میں بیٹھے ہیں، ایک ایشیا میں ہے، ایک یورپ میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک پاکستان میں ہے، ایک چائنا میں ہے، ایک سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سب اس طرح ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ایک گاؤں کے چودھری کے حویلی میں بیٹھے ہیں، چارپائیوں پہ آر پار ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں یہ چیزیں آج ہمارے سامنے آ گئی کہ فاصلے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ انسانی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی کہ فاصلوں کو انہوں نے زیرو کر دیا۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھا آدمی آپ کے ساتھ ایسی بات چیت کرتا ہے جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ شوہر باہر ملک میں کمائی کے لیے گیا ہے، بیوی گھر میں ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے، اپنے فیملی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں جیسے ان کے درمیان ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہاں ایسا لنک ہو، ایسا جو ہے انٹرنیٹ سسٹم ہو، اس سے بھی اوپر سپر انٹرنیٹ سسٹم ہو۔ دنیا تو چیز ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ تو ہم نے ابھی سوچی بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے نا، وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوں گی کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی زبان نے چکھی نہیں اور کسی دل میں ان کا وسوسہ بھی نہیں گزرا۔ تصور سے بھی اوپر ہے۔ تصور تو آدمی بہت سی ناممکن چیزوں کے بھی کر لیتا ہے نا، لیکن وہ ایسی چیزیں کہ ابھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آئی۔ تو دنیا میں تصور تو کیا، ہم نے تصویریں دیکھ لی ویڈیو اور آڈیو کال کی اور انٹرنیٹ کی، اور اس سے ہمیں نظر آ گیا کہ فاصلے زیرو ہو جاتے ہیں، اور سمندروں کے آر پار کے ملک کے لوگ ایک دوسرے سے ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھے۔ تو اس طرح کا کوئی لنک اگر کسی اسکرین پر ہر جنتی کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو، ایک موبائل ہو، وہاں کے لحاظ سے کوئی سپر کمپیوٹر ہو، وہ بیٹھ کے جہنم سے آن لائن رابطہ کر رہا ہو، تو اس میں کیا بعید ہے؟ بہرحال یہ آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ جنت اور جہنم تو بہت ہی الگ جگہ ہیں، بہت ہی ڈیفرنٹ جگہ ہیں، بڑے فاصلے ان میں، بہت زیادہ فاصلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان میں رابطہ ہوگا، مکالمہ ہوگا، ڈائیلاگ بولے جائیں گے، ایک دوسرے کے کو آپ تبصرہ کریں گے، تاثرات پیش کریں گے، اور ایک دوسرے کے اچھے برے حالات سے واقف ہوں گے۔ آگے بھی سورہ صافات میں بھی ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ قرآن نے پیش کیا ہے، جو دنیا میں دونوں دوست تھے لیکن ایک مومن تھا ایک کافر تھا، ایک جنت میں پہنچ گیا ایک جہنم میں پہنچ گیا۔ وہاں قرآن نے ان کا بڑا عبرت آموز نقشہ کھینچا ہے، سورہ صافات میں ان کے ڈائیلاگ پیش کیے ہیں دونوں کے۔ تو یہاں پر پورے اہل جنت اور اہل جہنم کے اور اہل اعراف کے ڈائیلاگ قرآن نے ان آیات میں پیش کیے ہیں۔ تو آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ جنت جہنم باوجود ہے کہ بہت الگ الگ جگہ ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات چیت، آپس میں رابطہ، ایک دوسرے کی خیر خبر یا بات چیت ہوگی تو اس کی ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فاصلوں کے باوجود جس طرح ہم ایک دوسرے سے ڈائریکٹ آن لائن ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ جنت کے شان کے مطابق اس سے ایڈوانس صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جنتیوں جہنمیوں کا مکالمہ ہے اور اصحاب اعراف کا بھی مکالمہ ہے۔ اصحاب اعراف کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ایک ٹھکانہ تو جنت ہے نا، ایک ٹھکانہ جہنم ہے، ایک تیسرے ٹھکانے کا قرآن نے ذکر کیا ہے اعراف، اور یہ صورت بھی سورہ اعراف ہے کیونکہ یہ واحد صورت ہے جس میں اعراف کا تذکرہ آیا ہے، اور اعراف والوں کا کچھ تعارف اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرات مفسرین نے خود بعض احادیث کے تناظر میں بھی اور ان آیات کے تناظر میں بھی اصحاب اعراف پر بحث کی ہے، ان کی تعیین میں اور ان کے شناخت میں، ان کی درجہ بندی میں، ان کے حالات میں انہوں نے مختلف اقوال پیش کیے، مختلف اقوال مفسرین کے ہاں ملتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی بات جو عام طور پہ مفسرین نے لی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے مفسرین کا، خود صحابہ تابعین میں سے بہت بڑے طبقے کی یہ رائے تھی ان آیات کے تناظر میں جو سورہ اعراف میں اعراف کے متعلق آئی ہے، اور آگے سورہ حدید میں بھی ایک آیت سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے نیکی بدیوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، بالکل 50-50، نیکی بدی دونوں برابر ہوگی، ترازو کے دونوں پلڑے ترازو ہو جائیں گے، بالکل برابر ہو جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا دیکھیں ہوں گے مومن لیکن نیکی بدی کے پلڑے برابر ہوں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے قیامت میں نا، پورا ایک گروہ ہوگا جس میں جنتی ایک گروہ ہوگا جہنمی، تو اصحاب اعراف بھی پورا ایک گروہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا ایسا کیسے ہوگا، ایسا بہت ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے کھاتے میں شاید اصحاب اعراف میں شمار ہو رہے ہیں۔ ویسے بکثرت لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکی بدی کے پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ تو سلف صالحین کا، مفسرین کی بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب اعراف ہوں گے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ کہ یہ اعراف ٹھکانہ کیا ہے، اس کی تعیین میں بھی احادیث سے جو روشنی پڑتی ہے اور سلف صالحین نے، مفسرین نے، اہل علم نے جو احتمالات ظاہر کیے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنت جہنم کے درمیان ایک بڑی لمبی چوڑی دیوار ہوگی، جیسے کہ سورہ حدید کے ایک آیت سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کو وہاں سور کا لفظ ہے، اور سور جو قلعوں کی دیواریں ہوتی تھیں یا پہلے زمانے میں جب ایئر اٹیک نہیں ہوتے تھے نا، آپ جانتے ہوں گے اس وقت ہر شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، کیونکہ پیدل فوجیں یا گھوڑوں پہ حملے ہوتے تھے تو دیواروں کے ذریعے ان کو روکا جا سکتا تھا۔ تو ہر بڑے شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی، اس میں دروازے ہوتے تھے، پھاٹک ہوتے تھے، انہیں پھاٹک اور دروازوں سے شہر میں داخل ہوا جا سکتا تھا ورنہ نہیں۔ تو ایسی دیوار کو شہر پناہ بھی کہتے تھے۔ یہ لاہور کے گرد دیوار تھی۔ آج بھی لاہور کے جو پرانے دروازے، باٹی دروازہ، شیراں والا گیٹ، گجرانوالا میں سیالکوٹی گیٹ ہے، اور کابلی دروازہ ایک جگہ، تو دلی دروازہ ہے۔ اب تو وہ دروازے نہیں ہیں نہ وہ دیواریں، لیکن ان جگہوں کے وہ نام آج بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ لاہور کے ارد گرد، پورے لاہور کے ارد گرد دیوار پھری ہوئی تھی، پورے گجرانوالا کے ارد گرد دیوار پھری ہوئی تھی۔ اس طرح ملتان کے دروازے مشہور ہیں، پرانے دروازوں کے نام۔ اب تو دیواریں بھی نہیں ہیں، دروازے بھی نہیں ہیں، بعض جگہ کھنڈرات ہیں، لیکن وہ تاریخ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ملتان میں جو سکھوں نے جب رنجیت سنگھ نے حملہ کیا، نواب مظفر شاید جو وہاں تھے، ان کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، کیسے وہاں پر حالات پیش آئے، تو ان کو عربی میں سور کہا جاتا ہے۔ ایسے شہر پناہ کو سور کہا جاتا ہے، اور سورہ حدید میں سور کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ احتمال ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی دیوار ہوگی جنت جہنم کے درمیان، اور اس دیوار کا جو اوپر والا حصہ ہوگا نا، نیچے سے بھی چوڑی ہوگی لیکن اس کا اوپر والا حصہ تو بہت ہی چوڑا ہوگا، سمجھے پورا ایک میدان ہوگا، اور اس اوپر والے حصے میں پورے ملکوں کے حساب سے رقبہ ہوگا۔ تو اس اوپر والے حصے میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا، اور آراف ویسے بھی عرف یا آراف اوپر والی چوٹی والی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اس دیوار کی جو بظاہر نام کی دیوار ہے، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی اللہ جانتا ہے کہ زمین سے بھی زیادہ شاید اس کا رقبہ ہو چوڑائی میں۔ تو اس کے اوپر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اعمال برابر ہوں گے، اور ان کو جنت کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہوں گی، جنت کی مثلا ہوا، خوشبوئیں وغیرہ، کچھ نعمتیں، اور جہنم کے کچھ ناگوار حالات بھی، مثلا وہاں کی تپش، لو، جلوس، گرمی، حرارت، ناگوار مناظر، یہ چیزیں بھی آ رہے ہوں گے، اور یہ کافی عرصہ وہاں گزاریں گے۔ پھر آخری انجام ان کا یہ ہوگا کہ ان کو پھر جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ ایمان ان میں ہوگا۔ تو ایک لمبا عرصہ یہ آراف میں گزاریں گے، اور یہ جنت کی شدت سے منتظر ہوں گے۔ دیکھیں ان کو بڑا انتظار ہوگا، جنت کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے نا ان کو پھر انتظار، شوق، رغبت بڑھے گی۔ جنت کا تو آدمی کو شوق بڑھتا ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہر مسلمان کو کتنا شوق ہے، تو دیکھ رہے ہوں گے، بڑے بےتاب ہوں گے جنت کی طرف۔ تو یہ لوگ اصحاب اعراف ہوں گے۔ ان کا مکالمہ ڈائلاگ بھی یہاں قرآن نے جہنم والوں سے نقل کیے ہیں، چونکہ یہ ایسی جگہ میں ہوں گے کہ ان کو جنت جہنم دونوں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ چوٹی پر ہوں گے، اور جہنم والے ان کے حرکات، سکنات، آمد و رفت، آنا جانا، ان کے احوال، حالات، وہ سب کو یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو ان پر یہ تبصرے کر رہے ہوں گے، ان سے بعض باتیں کریں گے۔ تو خیر یہاں قرآن نے ان تینوں طبقوں کے یہ ڈائلاگ نقل کیے ہیں۔ اب آپ سن لیں تاکہ وقت بہت زیادہ خرچ نہ ہو، یہ کہ اجمالی تعارف میں نے کرا دیا۔ تفسیروں میں آپ پڑھیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی مزید۔
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, और जब पुकारेंगे जन्नत वाले जहन्नमियों को, उनसे ऑनलाइन राब्ता करेंगे, उनसे कॉल मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे उनसे जब उनको पुकारेंगे? और निदा ऊंची आवाज़ में पुकारने को कहते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि वो इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी जैसे आदमी अपने पास बैठे से ऐसे ऐसे गुफ्तगू करता है। वो क्योंकि एक फासला होगा तो वो ऊंची आवाज़ से बात होगी। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जन्नत वाले जहन्नमियों को पुकारेंगे, क्या कहेंगे? अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि बेशक हमने तो पा लिया वो जो हमारे रब ने रसूलों के ज़बानी हमसे वादे किए थे, सबको हक सच पा लिया। जन्नत भी हमें मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गई, निजात भी मिल गई, क्या और क़यामत के मराहल से भी हम गुज़र आए। नबियों ने इन चीज़ों की बिशारतें दी थी कि अल्लाह को मानोगे, अल्लाह की मानोगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें तो हमने पा ली हैं, ये सब चीज़ें हमने पा ली हैं। तो फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, मा वादा रब्बुकुम हक्का। तो ए अहले जहन्नम, क्या तुमने भी वो डरावे और वईदें जो अल्लाह ने नाफरमानी पर रसूलों के ज़बानी सुनाई थी, वो चीज़ें तुमने पा ली हैं? वो हालात तुम्हें पेश आ गए जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा था कि इन चीज़ों का ये बुरा इंजाम है, तो तुम्हारे क्या हालात हैं? ये वो उनसे पूछेंगे। अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन, कि हमने तो अल्लाह के वो सारे वादे जो हमारे रब ने हमसे किए थे, वो वादे पा लिए हैं। अल्लाह ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए हैं। तो क्या तुमने भी वो डरावे के और वईद के वो वादे जो अल्लाह ने रसूलों के ज़बानी वादा वईद किए थे, वो तुमने सच्चे पा लिए? कालू नाम, तो जहन्नम वाले कहेंगे कि हाँ, हमें तो वो सारी मुश्किलात, वो हिलाकतें, वो घाटियाँ, वो अज़ाब, वो सब चीज़ें हमें दरपेश हैं। बस इतनी गुफ्तगू होगी, फिर लाइन कट जाएगी। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, तो फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा। शायद ये कोई फ़रिश्ता होगा, शायद जहन्नम का निगरान फ़रिश्ता, और वहाँ तो सारा निज़ाम हुदूद और क़ुयूद का पाबंद होगा ना। तो शायद इतना ही इन्होंने राब्ते की इजाज़त ली होगी जन्नत वालों ने, तो इतना राब्ता हो गया होगा। उसके बाद फिर राब्ता मुनक़ते हो जाएगा और वो पुकारने वाला पुकारेगा अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, कि अल्लाह की फटकार हो, अल्लाह की लानत हो ज़ालिमों पर। वो कहेंगे कि भाई आप इनके हालात का ख़ुलासा ये है कि ये मरदूद और मलऊन हो चुके हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं। जन्नत वालों को कह देंगे कि तो अब आप ये सुने, दोनों में जो मुकालमा हो रहा है। वनादा अस्हाबुल जन्नति, और जन्नत वाले पुकारेंगे अस्हाबन नारी, जहन्नम वालों को, अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि हमने पा लिया है अल्लाह के उस वादे को जो अल्लाह ने हमसे वादा किया था, हक़ का, सच। फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तो क्या तुमने भी पा लिया अल्लाह के उस वादे को जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, उसको सच्चा पा लिया? कालू नाम, तो वो कहेंगे कि हाँ, हमने भी अल्लाह के उस वादे को सच्चा पा लिया है, यानी वो बुरे हालात, अज़ाब के हालात सब हमें दरपेश हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान डायलॉग होगा और इसमें दोनों एक दूसरे के हालात पर गुफ्तगू करेंगे। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, फिर अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह की तरफ से फटकार हो, लानत हो ज़ालिमों पर। जन्नतियों ने उनके हालात पूछे कि हमने तो अल्लाह की नेमत के, राहत के और जन्नत के, निजात के हालात पा लिए जो अल्लाह ने रसूलों के ज़रिए वादा किया था, होते हुए देख लिए। फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तो ए अहले जहन्नम, अहले कुफ्र, तुमने भी वो वादे देख लिए हैं, भुगत लिए हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ रसूलों के ज़रिए वादा वईद किए थे कि नाफरमानी पर, कुफ्र पर, शिरक पर, बगावत पर, सरकशी पर ये सज़ाएँ हैं। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें भी पेश आ गई।
قالوا نعم، وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہاں ہاں ہم تو انہی مشکل حالات میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مکالمہ اور ڈائلاگ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگا۔ ابھی پہلے جو میں نے بات کی شاید وہ سنی نہیں، آپ کو پہنچی نہیں آواز، تو میں پھر وہ بات کہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم تو دو الگ الگ ٹھکانے ہیں، دو الگ الگ جگہ ہیں، بڑے فاصلے ان میں ہیں، تو ان میں یہ ڈائلاگ اور مکالمہ کس طرح ہوگا، ان کی آواز ایک دوسرے تک کیسے پہنچے گی، اور جنتی جہنمیوں سے کیسے گفتگو کریں گے۔ ہمارے مفسرین نے بہت سے احتمالات اس کے متعلق ظاہر کیے کہ مثلا جنت کی طرف سے کوئی کھڑکی ہوگی، وہ جہنم کی طرف کھل جائے گی، کوئی روشن دان ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، یا یہ جہنم کے کنارے آ کے کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ان سے رابطہ ہو سکے گا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں تو یہ چیز سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے اور فاصلے زیرو ہو گئے ہیں، آج انٹرنیٹ کی شکل میں آن لائن رابطے مشرق کے انسان کے مغرب کے انسان سے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے انسان سے ویڈیو کال پہ بات کر سکتا ہے، تصویر بھی دیکھ سکتا ہے جیسے آپس میں آمنے سامنے بیٹھے، آڈیو کال پہ بھی بات کر سکتا ہے، ویڈیو کانفرنس بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مختلف ملکوں میں علاقوں میں بیٹھے ہیں، 5، 10، 100، 50، وہ آپس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، حالانکہ دنیا کے مختلف کونوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ نیٹ وغیرہ کی وجہ سے، اس ٹیکنالوجی سے انسان اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ایسے بات چیت کرتے ہیں ساری دنیا میں بکھرے ہوئے لوگ، مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، جیسے ایک حجرے اور ایک کمرے میں اور ایک میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے آپ سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں۔ تو جب دنیا میں انسان نے اپنے ٹیکنالوجی کے زور پر، اللہ کی دی ہوئی عقل کے زور پر اس درجے تک پہنچ گیا کہ اس نے فاصلے زیرو کر لیے ہیں اور مشرق مغرب کے انسان ایک دوسرے سے ڈائریکٹ رابطہ رات دن ہر وقت کر سکتے ہیں، تو جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اور آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، ہمارے دلوں میں ان کا تصور بھی نہیں گزرا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی کہ کسی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی نہیں اور کسی دل میں ان کا کھٹکا اور تصور تک نہیں گزرا۔ تصورات تو ہم بہت سی ناممکن چیزوں کی بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کی چیزیں ایسی عظیم ہیں، جنت کی چیزیں ایسی عجیب و غریب ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی عجیب و غریب چیزیں وہاں سامنے آئیں گی۔ تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں کی ہوگی، جنت کی، آخرت کی، کہ ابھی ہم سائنس میں کتنے ایڈوانس بھی ہو جائیں لیکن ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا میں ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں انسانی ٹیکنالوجی کے زور پر کہ فاصلے ہم نے زیرو کر لیے ہیں، تو آخرت کی جو سپر ٹیکنالوجی ہوگی، جنت کی جو سپر ٹیکنالوجی ہوگی، اس میں کوئی ایسا سپر انٹرنیٹ کا نظام ہو کہ جنتی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کے پاس لیپ ٹائپ کی کوئی چیز ہو، کوئی ایسا موبائل ہو، کوئی ایسی ونڈو ہو، کوئی اسکرین ہو کہ وہ جب چاہے تو جہنم سے آن لائن ڈائریکٹ رابطہ کر سکے اور ان سے گفتگو کر سکے۔ تو یہ کیا بعید ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے آج بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی صورت ہوگی جس کے ذریعے جنتی اور جہنمیوں میں رابطہ ہوگا، آن لائن ڈائریکٹ ہوں گے، وہ بات چیت کریں گے، مکالمات کریں گے۔ تو یہاں ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے، اور اس مکالمے سے شاید یہ بھی مقصد ہو کہ دنیا میں اہل کفر، اہل فساد بہت دھڑلے سے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں، مذہب کو ایک وہمی چیز بتاتے ہیں، خرافات اور ڈھکوسلے بتاتے ہیں، مادیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا میں مادی چیزیں انہی کو اول آخر سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو جنتی شاید آج ان کو جتلا رہے ہوں گے کہ ہاں بھئی اب بتاؤ تمہارا خیال ٹھیک تھا یا غلط تھا، تم دنیا میں ہدایت کو، نبوت کو، شریعت کو، ہر چیز کو مذہبی و خرافات اور تم وہمی چیزیں، ڈھکوسلے، اس طرح کے ناموں سے یاد کرتے تھے اللہ کی وعیدیں جو کفر پر، نافرمانی پر رسولوں نے کی ہیں، ان سب چیزوں کو تم فضول اور بیکار کی باتیں بتاتے تھے۔ تو آج ذرا بتاؤ کہ ہم نے تو وہ سارے وعدے سچے پا لیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے زبانی کیے تھے، اب تم بتاؤ
تمہیں جو ڈرایا تھا کفر سے اور تم کفر سے باز نہیں آئے، تو تم نے بھی وہ وعدہ وعید اور وہ عذاب کے حالات دیکھ اور بھگت لیے یا نہیں؟ ظاہر ہے جنتیوں کو تو پتہ ہے کہ وہ بھگت رہے ہیں، اب ان سے وہ پوچھیں گے اس کے احوال، تو وہ پھر اعتراف کریں گے بڑے پشیمانی سے، ندامت سے، حسرت سے، قالوا نعم کہ ہاں ہاں ہمیں وہ سب حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ رابطہ منقطع ہو جائے گا، لائن کٹ جائے گی، اور پکارنے والا جو شاید کوئی فرشتہ ہوگا وہ پھر مختصراً اس چیز کا یہ خلاصہ بتائے گا کہ بھائی خلاصہ یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی پھٹکار میں اور اللہ کے ناراضگی میں اور اللہ کی لعنت میں مبتلا ہو چکے، اور لعنت کا مطلب رحمت سے دوری ہے۔ آخرت میں رحمت کی جگہ جنت ہے، آسانی ہے، راحت ہے، نعمت ہے، تو جس پہ لعنت ہوگی قیامت میں تو گویا کہ وہ ہر طرح کی جنت سے، مزوں سے، نجات سے اور راحتوں سے دور ہو گیا۔ جہنم میں ظاہر ہے کوئی راحت نہیں ہوگی، کوئی نعمت نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور کوئی آرام نہیں ہوگا، پیاس اور بھوک کو ختم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، بھوک پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو وہ پکارنے والا کہے گا کہ خلاصہ یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ آج کافروں پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو چکی ہے، وہ پوری طرح اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آگے ان کافروں کے پھر وہ قواعد بتائے جس کی وجہ سے یہ اس انجام سے دوچار ہوئے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہی لوگ تھے جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ رکاوٹوں کی کیا شکلیں ہیں؟ زور زبردستی روکنا یہ بھی رکاوٹ ہے، جیسے پرانے زمانے میں جو کافر ہوتے تھے انبیاء